بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جالس أحاديث نووية شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں حدیث نمبر 20 کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: الحديث 20 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. حدیث کا ترجمہ: سیدنا ابو مسعود عقبہ ابن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: بے شک سابقہ نبوت کے کلام میں سے لوگوں نے جو باتیں پائی ہیں ان میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ جب تو حیا چھوڑ دے تو جو دل چاہے کر. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. آج کی حدیث کا موضوع شرم و حیا کے تعلق سے ہے. حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا کی کیا اہمیت ہے؟ اس حدیث کی مختصر سی شرح اور چند اہم پیغام اس حدیث میں سے بیان کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں شیخ العلامہ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کی شرح میں سے میں اس حدیث کی شرح کروں، اس سے پہلے ہم یہ تو جانیں کہ حیا کہتے کسے، معنی کیا ہے حیا کا. حیا کی تعریف نوٹ کر لیں. حیا وہ فطری چیز ہے جو ایک انسان کو نیکی اور اچھائی کی طرف راغب کرتی ہے. حیا وہ فطری چیز ہے جو ایک انسان کو نیکی اور اچھائی کی طرف راغب کرتا ہے اور بدی اور برائی سے نفرت دلاتا ہے. حیا کیا ہے؟ ایک فطری چیز ہے، یعنی فطرت میں اللہ تعالی نے اس انسان کو حیا کے ساتھ پیدا کیا ہے. فطرتاً جیسے ہم پیدا ہوتے ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، 1 ناک ہے، 1 زبان ہے، 1 چہرہ ہے، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں. فطرت ہم ایسے پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ حیا کو بھی ہمارے ساتھ ہی ہمارے اندر پیدا کر دیتا ہے. اسی کا کرم ہے. ایک فطری چیز ہے جو ایک انسان کو نیکی اور اچھائی کی طرف راغب کرتا ہے اور بدی اور برائی سے نفرت دلاتا ہے، فحاشی سے دور کرتا ہے. اور حیا، شرم و حیا کی ضد کیا ہے؟ فحاشی ہے، بے حیائی ہے. فحاشی میں کیا ہوتا ہے؟ الٹا ہوتا ہے. نیکی اور برائی کی طرف انسان راغب نہیں ہوتا، بلکہ نیکی اور اچھائی سے نفرت ہوتی ہے اور برائی اور بدی سے لگاؤ ہو جاتا ہے اور برائی اچھی لگنی شروع ہو جاتی ہے. اور شرم و حیا کی اہمیت کے تعلق سے اتنا ہی کافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، حصے ہیں. سب سے بلند حصہ ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے پست حصہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ
کسی مضر یا موذی چیز کو راستے سے ہٹا دینا. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ، ایک حصہ ہے. متفق علیہ حدیث ہے اور معروف اور مشہور حدیث ہے. دل کے اعمال میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو بیان فرمایا ہے اور ایمان کا حصہ قرار دیا ہے. جب آپ دیکھیں یہاں پہ دل کے اعمال میں سے نیت بھی ہے، محبت بھی ہے، خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے، امید، توکل، خشیت، رہبت، انابت، سب دل کے اعمال ہیں. یہاں پر اس حدیث میں حیا کا خاص ذکر کیا ہے کلمہ توحید کے ساتھ. کیا سبق ملتا ہے؟ کہ شرم و حیا کہ دین اسلام میں یہ قدر و قیمت ہے. کلمہ پڑھنے والا مسلمان بے حیا نہیں ہوتا، مرد ہو یا عورت ہو. جب کلمہ پڑھ لیا، یہ کلمہ اب ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اب تم مومن ہو، موحد ہو، متبع سنت ہو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو. اب تمہیں شرم و حیا کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا ہے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں بہت کم ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے شرم و حیا کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہے. بچوں سے لے کے بزرگوں تک اگر آپ دیکھیں، بڑی عمر کے ہیں، ان کا لباس دیکھیں، ان کی ہیئر کٹنگ دیکھیں، ان کے چلنے کا انداز دیکھیں، ان کے بولنے کا انداز دیکھیں. شرم آتی ہے واللہ. یہاں تک کہ واللہ اللہ کے گھر میں مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے کئی نمازوں کی نماز نہیں ہوتی. واللہ قسم کھا رہا ہوں میں. کیوں؟ کیونکہ ستر نہیں ڈھانپتے صحیح طریقے سے، اور ستر کا ڈھانپنا نماز کی شرطوں میں سے ہے. سجدے میں جاتے ہیں، پینٹ ڈھیلی اور جو قمیض ہے یا جو شرٹ ہے وہ چھوٹی. اب سجدے میں جب جاتے تو ہوتا کیا مجھے بتائیں؟ جو ناف اور زیر ناف کا حصہ جو ہے نا، یہ ستر میں سے اس کو ڈھانپنا فرض ہے نمازی کے لیے، اور نماز کے علاوہ مرد پر فرض ہے. نماز کے باہر بھی مرد پر، مردوں پر، عورتوں پر، سب پہ فرض ہے کہ اس حصے کو ڈھانپ لے. اب نماز میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں صف میں کھڑے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ بھی کر رہے ہیں، عظیم عبادت میں منسلک ہیں. سجدہ کرتے ہیں، نماز سے خارج ہو جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ستر نہیں ڈھانپا، اور ستر کا ڈھانپنا نماز کے شروط میں سے ہے، اور ایک شرط اگر رہ جاتی ہے تو نماز نہیں ہوتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے، عمر 50-60 سال ہے، چھوٹے سی نکر پہنی ہوئی شارٹ کے نام پہ، گھٹنے سے اوپر. ارے تمہیں کیا ہو گئے؟ ہمارا چیلنج تو ان ٹین ایجر سے ہمارا ان لوگوں کے سامنے جو ابھی بیچارے ابھی میں نے جوانی کے راستے کو ابھی انہوں نے اختیار کیا، اور ہارمونل چینجز ہیں اور کافی پریشانیاں ہیں. ان کو نصیحت کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، بیٹا یہ بے حیائی ہے، اسے مت کرو. گھر میں تمہاری بہنیں ہیں، تمہاری ماں ہے، تمہاری یہ جو گھٹنے سے اوپر والے حصے جو تمہاری رانیں، تمہاری ماں اور بہنیں دیکھیں گی. شرم نہیں آتی؟ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ کلینک میں بہن اور بھائی دو آئے تھے. بہن کا حجاب پورا، اور جس کا بھائی تھا، جو لڑکا تھا، اس کی کٹنگ یعنی اندر مجھے پتہ چل گیا کہ کیا بندہ ہے. واللہ بعض لوگوں سے بات دیکھنا دور، بات کرنا دل نہیں کرتا. آگے بیٹھ کے ان کا بلڈ ٹیسٹ کرنا تھا، بلڈ گروپ کے لیے آئے تھے. اب بھائی نے نکر پہنی ہوئی ہے، اور آدھی ران، ایک تو نکر تھوڑا گھٹنے تک ہوتی ہے، فٹ بال کی جو ہوتی ہے، نہیں اس سے بھی چھوٹی، اور بہن کے ساتھ چل رہا ہے. بلڈ ٹیسٹ کا وقت آیا. اب دیکھیں آپ کا ظاہر آپ کے باطن کو کیسے تبدیل کرتا ہے. اور اس کی بہن مکمل حجاب میں، یعنی ہاتھ میں جو ہے نا گلوز بھی پہنے ہوئے ہیں، پورا سب کچھ بند اس کا. اب جب نرس نے بلڈ لینے کے لیے آئی ہے، اب بلڈ نکالنے کے ساتھ سوئی تو چبھے گی کہ نہیں چبھے گی. اب لڑکی نے ہاتھ آگے کیا ہے، اس نے اف تک نہیں کی، اف تک.
اور یہ مرد جناب جو ہے، نرس ہاتھ آگے کرے ہاتھ پیچھے کرے، وہ کہہ رہے بلڈ نکالے کہ درد ہوتا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، اف کر رہا ہے، میں چپ چاپ دیکھ رہا ہوں، اس کا تماشا دیکھ رہا ہوں. بچوں کی طرح نخرے کر رہا ہے، لڑکیوں کی طرح ناز اٹھا رہا ہے. جب یہ سارا تماشا چلا گیا، اس کی بہن باہر چلی گئی. میں نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ کہ درد تو ہوتا ہے. میں اس کو درد نہیں ہوئی تمہارے ساتھ تھی. اس کی آواز نکلی. تم نے اپنا حلیہ کیا بنا رکھا ہے؟ اپنی بہن کے ساتھ ایسے چلتے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ پر اس نے بات تو کہیں نہیں کی، چپ چاپ وہ بھی چلا گیا. لیکن مجھے سبق ملا ہے. اب اس کی بہن کیوں مضبوط تھی؟ ظاہراً حجاب مکمل طور پہ مضبوط ہے، ایمان ہے. شرم و حیا ایمان کا حصہ کہ نہیں؟ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر جسم بھی مضبوط ہوتا ہے. اور جب ایمان ہوتا ہی نہیں ہے، جب کمزور ہوتا ہے، یعنی ہوتا نہیں سے مراد نہیں کہ کافر نعوذ باللہ، یعنی بہت کمزور ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک سوئی چبھنے سے لوگ ڈرتے. ہمارے مرد، ہمارے جوان، ہمارا امت کا مستقبل ہے، یہ لوگ ایک سوئی چبھنے سے ڈرتے ہیں بیچارے. یہ تلوار اٹھائیں گے، گردن کٹوائیں گے. آج ہم جہاد کا نعرہ لگاتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں نا جہاد کی سخت ضرورت ہے امت کو مرد بنانے کی سخت ضرورت ہے، لوگوں کو ایمان کی طرف بلوانے کی سخت ضرورت ہے. ارے پہلے پکا مومن تو بناؤ نا، پھر تلوار اٹھواؤ، پھر گردن بھی کٹے گی. تو ہمارے جوان تو سوئی، جسم پر سوئی لگنا نہیں پسند کرتے. لڑکیوں کی طرف اف آئی کہتے رہتے، چیختے چلاتے رہتے. ہم اسی امید کرے بیٹھے ہیں کہ اب گردن کٹوائیں گے کلمہ توحید کے لا الہ الا اللہ کے لیے. جب تک کہ یہ ظاہر ٹھیک نہیں ہوگا تب تک معاملہ ایسے رہے گا. اور ظاہر ٹھیک کرنے کے لیے باطن کا ٹھیک ہونا بہت لازمی ہے. مجھے نہیں پتا اس نے عبرت حاصل بہن سے کی کہ نہیں کی، مجھے نہیں پتا. لیکن میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بہن کو اس پردے میں رکھے اور اس کو بھی عقل دے، اس کو بھی سمجھ دے، اس کو ہدایت دے. ورنہ دور نہیں ہے کہ بہن دیکھا دیکھی حال وہ بھی ایسے ہو جائے نعوذ باللہ. کیونکہ شر جو ہے وہ بہت تیزی سے اپنا کام کرتا ہے. شیطان خون میں دوڑتا ہے، گھر میں شیطان، دوسرا شیطان انس موجود ہیں، شیطان خون میں بھی دوڑتے. تو اپنے آپ کو بچانا ناممکن نہیں، بہت مشکل ضرور ہے ایسے ماحول میں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گھر والوں کو دیکھیں اور شرم و حیا کی تربیت کریں. پتہ ہے شرم و حیا کی تربیت ہوتی ہے، تعلیم ہوتی ہے. شرم و حیا کوئی ایسے نہیں کہ 2 گھونٹ پی لیے شرم و حیا کا بس شرم و حیا آ گئی ہے، ایسا نہیں ہے. شرم و حیا کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، وقت لگانا پڑتا ہے. اور کاش کہ ہم جیسے بچوں کی تعلیم کے لیے محنت کرتے ہیں. صبح بعض مائیں 4 بجے اٹھتی ہیں، 4:30 بجے اسکولنگ کے لیے نا، بچوں کی اسکولنگ ہے، ان کو ناشتہ بنانا ہے، پھر ان کی تیاری کرنی ہے، پھر سارا دن لگ جاتا ہے. پھر واپس انتظار کرنا ہے، پھر واپس جانا، ہوم ورک کرانا ہے، یعنی سارا دن لگ جاتا ہے. محنت ہے، انتھک محنت ہے. کیوں بچہ پڑھ لکھ جائے گا، ڈاکٹر انجینئر بن جائے گا، پھر اپنی زندگی بنا لے گا. اور کاش ہم ان بچوں کو اس تعلیم سے پہلے، اسکول میں جانے سے پہلے توحید کا سبق، اتباع سنت کا سبق، ایمان کا سبق اور حیا کا سبق، اگر ہم بچے کو دل میں یہ بیج بول دیں نا، واللہ ہماری امت میں خیر ہی خیر ہے. اب تو مصیبت یہ پڑ گئی، 3 سال بچوں کو اسکول میں لے جاؤ، 3 سال کا بچہ، پہلے 5 تھا اب 3 ہو گیا. اب پتہ نہیں آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے، اللہ اعلم. میں یہ نہیں کہ بچوں کو مت پڑھاؤ، میں یہ کہہ رہا ہوں بچے کو پڑھاؤ، لیکن بچوں کو پڑھانے سے پہلے اپنے گھر میں جو تربیت ہم نے کرنی ہے وہ کس چیز پہ ہم نے کرنی ہے. اگر ہماری تربیت میں توحید نہ ہو، اتباع سنت نہ ہو، توحید نہ ہو، ایمان نہ ہو، شرم و حیا کا سبق نہ ہو، تو ہمارے گھر میں پھر ہے کیا؟ مجھے بتائیں ہماری تربیت میں باقی رہا کیا ہے؟ ہم بھی بڑوں کا ادب کرتے ہیں، چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں. کیا فائدہ اس ادب اور شفقت کا جب توحید اور اتباع سنت پر، بے حیائی پر نعوذ باللہ قائم ہو، یا توحید سنت پر قائم نہ ہو؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ جیسے بعض لوگ دیکھتے ہیں آپ بڑے احترام سے پیش آتے ہیں، یوں جھک کے، دونوں ہاتھوں سے یوں جھک کے پیش آتے ہیں، لیکن بدعتی ہیں، گمراہ ہیں، قبر کا طواف کرنے والے ہیں، یا قبر والوں کو سجدہ کرنے والے ہیں،
اپنے اولیاء اور بزرگوں کی محبت میں غلو کرنے والے ہیں، اماموں کو نبوت کا مقام دینے والے ہیں، نعوذ باللہ، جو امام نے کہا وہ دین بن گیا، اور صحیح احادیث اور نصوص کو فوراً رد کر دیتے ہیں کیونکہ امام کے قول سے ٹکرا رہا ہے۔ یہ بڑوں کا قدر کریں، چھوڑو شفقت کریں، فائدہ کیا ہے امت کو؟ مجھے بتائیں کیا فائدہ ہے؟ میرے امت کو اس وقت تک فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ جیسے ابتدا تھی اس دین اسلام کی، اگر اس کی انتہا اسی چیز پہ نہیں ہوتی تو واللہ کوئی خیر نہیں اس امت میں۔ کس چیز پہ ابتدا تھی؟ سب سے پہلے بنیاد کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ تھی۔ آج اگر وہی بنیاد ہماری ہو واللہ ہماری حالت بدل جائے۔ اتباع سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیاد تھی، آج وہی ہم واپس لے کے آئے۔ تبدیلی دیکھیں، شرم و حیا تھی۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، صحابیات کی زندگی دیکھیں۔ حجاب جب فرض ہوا، عورتیں جب چلتی تھیں، آج بھی عورتوں کو دیکھیں بازاروں میں چلتے ہو، ہمارے آج کے معاشرے میں مکمل برقعے میں بھی دیکھیں آپ، چلنے کا انداز دیکھیں آپ۔ اس زمانے میں دیکھیں دیواروں کے ساتھ لگ کے چلتی، ہاں کہ دیواروں کا اثر ان کے برقعوں چادروں پہ ہوتا۔ کیوں دیواروں کیوں یہ اثر کس چیز لیتا؟ کہ درمیان کا راستہ مردوں کے ہے، ہمارا راستہ نہیں ہے، ہم راستے سے ہٹ کے چلتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آج ہم دیکھیں آپ، آج اگر کندھا لگتا ہے، دیواروں کو کندھا نہیں لگتا، کسی مرد کو جا کے کندھا لگتا ہے، غیر محرم مرد کو جا کے کندھے لگتے ہیں، دھکے لگتے ہیں، اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جیسے کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، مڑ کے کوئی نہیں دیکھتے کیا ہوا ہے۔ مالش، بس مالشیں کر رہے ہیں، کام چل رہا ہے۔ نہیں واللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بہت بڑی بات ہے۔ اگر شرح و حیا کے تعلق سے کبھی انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں کہ اب حدیث کی شرح کرتے ہیں۔ فضیلۃ الشیخ العلامہ عبد المحسن عباد البدر حفظہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں، نمبر 1، الحدیث يدل على ان الحیاء ممدوح، حدیث میں یہ دلالت ہے کہ حیا قابل مدح اور قابل تعریف ہے۔ وكما هو في هذه الشريعة فهو في الشرائع السابقة، جیسا کہ اس شریعت میں شرم و حیا کی یہ قدر و قیمت ہے، اس سے پہلے جو شریعتیں تھیں جو سابق انبیاء لے کے آئے تھے ان میں بھی شرم و حیا کی یہ قیمت تھی۔ وأنه من اخلاق الكريمة التي تورثتها النبوات حتى انتهت الى هذه الامة، اور شرم و حیا جو ہے وہ اخلاق کریمہ میں سے، حسن اخلاق میں سے ہے، اچھی اخلاق میں سے ہے، جسے ہر نبی نے دوسرے نبی سے وراثت میں لیا ہے، اور نبوات نے اس طریقے سے توارث کرتے ہوئے اس شرم و حیا کو چھوڑا ہے یہاں تک کہ اس امت تک آ پہنچی۔ والامر فيه للاباحة والطلب، اب اس میں حدیث میں اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، امر کہاں پہ ہے؟ فاصنع ما شئت۔ شیخ فرماتے والامر فيه للاباحة والطلب، اس امر جو فعل امر یہاں پہ فاصنع ما شئت یہ اباحت اور طلب کے لیے ہے۔ اذا لم يكن مستحي منه ممنوعا شرعا، اگر جس سے منع کیا جا رہا ہے وہ شرع ممنوع نہ ہو تب تو یہ فاصنع ما شئت یعنی تمہارے لیے جائز ہے، کرو۔ وإن كان ممنوعا، اور اگر شرعا ممنوع ہے تو پھر یہ فاصنع ما شئت سے کیا مراد ہے؟ جائز ہے تمہارے لیے، کرو۔ فهو للتهديد، یہ ڈرانے دھمکانے کے لیے، یعنی مت کرو، منع کرنے کے لیے۔ او ان مثل ذلك لا يحصل الا ممن ذهب حياؤه او قل، یا یہ بھی اس سے مراد فاصنع ما شئت یعنی جو بے حیائی سے کام لیتا ہے اس سے ہی یہ چیز وارد ہو جاتی ہے جو اس نے یہ کام کیا ہے، یا جس کا حیا کم ہوتا ہے۔ قال ابن رجب فی جامع العلوم والحکم، ابن رجب جامع العلوم والحکم جلد نمبر 1 صفحہ 497 میں فرماتے ہیں فقوله صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى يشير الى ان هذا ماثور عن الانبياء المتقدمين، یعنی لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی کلام میں سے بہت ساری چیزیں پائی ہیں، بہت ساری نصیحتیں تھیں، توحید کی نصیحت ہے، اتباع سنت کی نصیحت ہے، فرمانبرداری کی نصیحت ہے، شرک سے آگاہی ہے، بدعات خرافات سے آگاہی ہے، نافرمانی سے آگاہی، بہت ساری چیزیں ہیں شریعت میں، لیکن شرم و حیا کا سبق بھی دیکھ دیا ہے ہر نبی نے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس جملے میں یہ اشارہ ہے کہ
جتنے متقدمین انبیاء ہیں سب سے یہ شرم و حیا کا جو معاملہ ہے سب سے ثابت ہے. وَأَنَّ النَّاسَ تَدَاوَلُوهُ بَيْنَهُمْ وَتَوَارَثُوهُ عَنْهُمْ قَرًّا بَعْدَ قَرْنٍ. اور لوگوں نے یہ سبق انبیاء علیہ السلام سے لیا ہے اور اسے بطور وراثت کے جیسے چیز بچ جاتی ہے اور آگے چلتی رہتی ہے. اسی طریقے سے یہ شرم و حیا بھی ہے, شرم و حیا جو ہے یہ بھی اسی طریقے سے آگے بڑھتی رہی ہے. قرن بعد قرن. وهذا يدل على ان النبوة متقدمة جاءت بهذا الكلام. اور یہ دلیل ہے کہ جو سابق نبوات ہے وہ شرم و حیا اور اس بات کو لے کے آئیں جو حدیث میں جس کا ذکر ہے. وانه اشتهر بين الناس حتى وصل الى اول هذه الامه. اور لوگ میں اتنا مشہور ہوا کہ اس امت تک جا پہنچا. الى ان قال رجب حنبلی آگے فرماتے ہیں وقوله اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اگر تو حیا چھوڑ دے پھر جو چاہے وہ کر. فی معنی قولان. اس میں معنی میں دو قول ہیں علماء کے. احدهما پہلا معنی انه ليس بمعنى الامر ان يصنع ما شاء. اس مطلب نہیں کہ جو کرنا ہے وہ کرو, ولكن على معنى الذم والنهي عنه. بلکہ اس مطلب یہ ہے کہ اس کی مذمت کی جا رہی ہے اور منع کیا جا رہا ہے کہ مت کرو. عجب بات ہے, یعنی فعل امر ہو اور ہو بھی نہیں کے لیے ضد بالکل سیاق اور سباق سے. بارک اللہ فیک. واهل هذه المقال لهم طريقان. یعنی فعل امر جو دیا گیا ہے اس حدیث مبارکہ میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اگر تو شرم و حیا کا دامن چھوڑ دے تو پھر جو دل میں جا کے کر. یہ جو فعل امر جو دل میں جا کے کرے جو فعل امر ہے یہ مذمت کے لیے ہے, نہیں کے لیے ہے. ظاہراً مطلب یہ ہے جاؤ کرو, اچھی بات ہے, نہیں فعل امر تو ہے لیکن ہے مذمت کے لیے اور نہیں کے لیے. اور اس مقال کے دو طریقے ہیں علماء کے. مذمت تو کی ہے ان لوگوں نے لیکن دو طریقوں سے. پہلا طریقہ انه امر بمعنى التهديد والوعید. امر تو ہے لیکن ڈرانے کے لیے, دھمکانے کے لیے اور وعید کے لیے, سختی کے لیے. والمعنى معنی یوں بنے گا اذا لم يكن لك حياء فعمل ما شئت. اگر تمہارے اندر شرم ہے باقی نہ رہی ہے تو پھر جو کرنا ہے جا کے کرو. اگر تمہارے اندر شرم ہے باقی نہ رہی ہے تو پھر جو کرنا ہے جا کے کرو. یعنی جو کرو گے اچھا نہیں کرو گے, پھر کوئی برا ہی کرو گے اور تمہیں اس کا حساب بھی دینا پڑے گا. پھر فإن الله يجازيك عليه. پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزا بھی دے گا. كقوله جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. جو کرنا ہے جا کے کرو, بے شک اللہ تعالیٰ خوب دیکھتے ہیں جو تم کر رہے ہو. تو اعملوا شم سے کیا مراد ہے؟ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ کفر کرتا رہے, بدعت کرتا رہے, اجازت تو ہے نا اعملوا, بلکہ فعل امر ہے کرتے رہو جو کچھ کرنا ہے. لیکن آگے کیا ہے انہ بما تعملون بصیر. جو تم کر رہے ہو بے شک وہ خوب اسے دیکھ رہا ہے. دیکھ رہے تو پھر کیا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ جو سیاق و سباق سے کیا پتہ چلا ہے کہ تحدید وعید کے لیے ہے. وقوله اور اللہ تعالیٰ کے فرمان فاعبدوا ما شئتم من دونه. اللہ تعالیٰ سے جو بھی تم عبادت کرنا چاہتے عبادت کرو, یعنی تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی, بچ نہیں سکو گے. هذا اختیار جماعت. یہ ایک جماعت کا اختیار. منهم ابو العباس الثعلب. ان میں سے ابو العباس الثعلب ہے, یہ معروف نحوی ہے, محدث ہے اور امام النحو گزرا ہے. ابو العباس الثعلب جو ہے 3 صدی ہجری میں. اللہ اعلم, اس کا مجھے علم نہیں ہے لیکن معروف نحوی ہے. یہ دیکھ مجھے بتانا پھر, جزاک اللہ خیر, میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا.